باب نمبر 16 براستہ دشت و صحرا۔ تیمور کا یہ فیصلہ کرنا کہ توکتمش سے سیروردہ کے ملک میں جا کر لڑنا چاہیے، ایسا فیصلہ تھا جس میں خود تیمور کے تباہ ہو جانے کا قطعی اندیشہ تھا۔ اس واقعے سے 400 برس بعد نپولین نے بھی ایسا ہی فیصلہ کیا تھا، جس کا انجام یہ ہوا کہ فرانس کے لشکر کو، جو لشکر عظمیٰ کہلاتا تھا، روس اور پولستان کی برف میں مردہ چھوڑنا پڑا، گو ماسی کو فتح ہو گیا۔ تیمور کو ابھی تک سیروردہ سے کسی میدان جنگ میں مقابلے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ توکتمش کی فوجیں اس وقت امیر تیمور کی فوجوں سے کہیں زیادہ تھیں، نقل و حرکت میں بھی ان کو تیمور کی فوجوں سے کسی قدر زیادہ سہولت تھی، کیونکہ توکتمش بکثرت تازہ دم گھوڑے نہایت آسانی سے باہم پہنچا سکتا تھا۔ چارے اور پانی کی ملک میں قلت تھی، تیمور کے گھوڑے تنگی سے گزر رہے تھے، مگر توکتمش کے گھوڑے پشت ہا پشت سے اسی تھوڑے چارے اور پانی پر بسر کرتے چلے آئے تھے، اور ان کے لیے یہ کوئی تنگی نہ تھی۔ سیروردہ کے ملک میں داخلے کے یہ معنی تھے کہ ریگستانوں، بیابانوں اور بنجر پہاڑوں میں سے راستہ نکالتے ہوئے آگے بڑھیں۔ لڑائی کے لیے جب ایسا ملک تجویز کیا گیا ہو تو سامان رسد بھی 2-3 مہینے سے زیادہ کا ساتھ لے جانا ممکن نہ تھا، اور پھر اندیشہ تھا کہ اگر توکتمش سے رستے میں ہی مقابلہ ہو گیا تو لڑنا لازمی ہوگا۔ اس صورت میں لشکر کے عقب میں سوائے غیر آباد بنجر زمینوں کے اور کچھ نہ ہوگا۔ اگر شکست ہو گئی تو فوجوں کے بڑے حصے کا غارت ہو جانا یقینی امر تھا، بلکہ یہی نہیں، خود تیمور کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ بھی تھا۔ 1716 میں بادشاہ پیٹر اعظم نے ایک روسی لشکر جنوب کی طرف اسی ویران ملک میں سے گزارتا ہوا اہل خیوا اور ترکمانوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ روسی لشکر کا سپہ سالار شہزادہ بیکووچ چرکسی وہاں اپنے متعدد ہمراہیوں کے صحرا میں ختم ہو گیا۔ جو لوگ مرنے سے بچے وہ غلام بنا لیے گئے۔ اس واقعے کے 100 برس بعد ایک دوسرا لشکر کاؤنٹ پیروسکی کی سرکردگی میں پانی کا پورا بندوبست کر کے موسم زمستان میں روانہ ہوا۔ اس لشکر کے بقیہ تو سیف دوسرے سال واپس آئے، مگر 10,000 گاڑیاں اسباب کی اور اتنے ہی اونٹ اور سپاہ کا بیشتر حصہ برفانی میدانوں میں مرنے کو پیچھے چھوڑ آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایشیا کے صحراؤں میں لشکر کشی کرنا، خواہ لشکر کتنا ہی کثیر ہو، از روئے قواعد جنگ اب تک ممنوع سمجھا گیا ہے، مگر تیمور کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کر سکتا تھا۔ اگر سیدھا مغرب کی طرف بحر حضر کے جنوبی دور کو طے کرتا ہوا بڑھتا تو اس میں شک نہیں کہ سیروردہ کے شہروں تک پہنچ جاتا، لیکن اس صورت میں تیمور ابھی کوہستان قفقاز کی وادیوں میں ہی سے راستہ نکالتا ہوتا اور توکتمش سمت شمال سے بڑھ کر سمرقند پر قبضہ کر لیتا۔ اس کے علاوہ تیمور کو اس کا اندازہ بھی نہ ہو سکتا کہ توکتمش کس سرحد یا کس مقام پر اس سے مقابلہ کرنا تجویز کرے گا۔ ممکن تھا کہ سرحدی صحراؤں کے کنارے کہیں مقابلے پر آ جاتا، ممکن تھا کہ 1500 میل دور بحر اسود کے ساحل پر مقابلہ کرتا، اور بالکل ممکن تھا کہ مشرق بعید میں جہاں دشت گوبی واقع ہے لڑائی ٹھان دیتا۔ لیکن توکتمش نے جو کچھ سوچا تھا اس کا پتہ اس وقت تک کسی کو نہ چل سکا جب تک کہ سیروردہ کے رایت و علم نظر نہ آ لیے۔ اس سے قبل تیمور کا سیغہ خبر رسانی دشمن کی نقل و حرکت کے متعلق کوئی اطلاع فراہم نہ کر سکا۔ رسد کا سامان بھی جس قدر ساتھ تھا وہ اس معرکہ عظیم میں ختم ہو لیا تھا، اور خود تیمور اور اس کا لشکر صحرا میں بالکل گم کردہ راہ ہو چکا تھا۔ مقاصد حرب کے قاعدے اور قوانین صاف بتا رہے تھے کہ اس مہم میں تیمور اپنے ہی ہاتھوں اپنے اوپر تباہی لا رہا ہے، مگر تیمور خطا پر نہ تھا۔ اس سے جو کچھ عمل میں آ رہا تھا وہ قواعد جنگ کی بنا پر تھا، بلکہ فطرت انسانی کا علم رکھنے کی بنیاد پر تھا۔ تھوڑے سے غور کے بعد یاد آ سکتا ہے کہ توکتمش تیمور کے دربار میں کئی برس تک حاضر رہا تھا، اور اسی زمانے میں اسے 2 مرتبہ ایسی لڑائیاں جو میدان جنگ میں باقاعدہ صف بندی کے ساتھ ہوئی تھی راہ فرار اختیار کرنا پڑی تھی۔ تیمور کو مغلوں کی تدبیر اور طبیعت دونوں کی قوت یا کمزوری کا حال بخوبی معلوم تھا۔ تیمور اس بات کو خوب سمجھتا ہوگا کہ مغلوں کے خان توکتمش سے جو افواج سوارا کی سپہ سالاری میں حد کمال کو پہنچا ہوا ہے، کسی مدافعانہ جنگ میں بازی لے جانا، یعنی ایسی لڑائی میں جیت جانا جس میں دشمن حملہ کرے اور اپنا کام صرف اس حملے کو دفع کرنا ہو، ممکن نہیں ہے۔
تیمور اس بات کو بھی جانتا تھا کہ جب تک اقطاع شمال میں توکتمش کو قوت حاصل ہے، سمرقند ہمیشہ خطرے کی حالت میں رہے گا۔ پس تیمور نے ایک ایسی لڑائی کے لیے جس کا نتیجہ قطعی طور پر یہ ہو کہ یا ہم نہیں یا تم نہیں، جس قدر نقصانوں کا احتمال ہو سکتا تھا سب گوارا کیے، اور سیروردہ ہی کے ملک میں توکتمش سے لڑنا پسند کیا۔ توکتمش کے فرشتوں تک کو بھی خبر نہ تھی کہ تیمور اتنے فاصلہ دراز پر آ کر اس سے لڑے گا۔ حالات سے ثابت ہوتا ہے کہ تیمور نے تمام عمر ان 3 مسلمہ اصولوں کی پابندی کی تھی۔ ایک یہ، لڑائی میں اپنی فوجوں کی نقل و حرکت کے لیے اپنے ہی ملک کو جولاں گاہ نہ بنایا جائے۔ دوسرے یہ کہ اس کا موقع کبھی نہ دیا جائے کہ دشمن پہلے چڑھ آئے اور خود اپنا بچاؤ کرنا پڑے۔ تیسرا یہ کہ نہایت سرعت سے جہاں تک سوار اپنے گھوڑوں کو تیز رفتار کر سکیں، دشمن پر پہلے خود ہی دھاوا کر دینا ضروری ہے۔ تیمور کا قول تھا کہ دشمن سے لڑنے میں اگر ٹھیک موقع پر 10 آدمی بھی ساتھ ہوں تو یہ بہتر ہے کہ 10,000 سپاہ ساتھ ہو اور صحیح موقع سے انسان غیر حاضر ہو۔ دوسرا قول یہ تھا کہ تیزی سے حملہ کر کے دشمن کے زور کو توڑ دینا پیشتر اس سے کہ وہ اپنی پوری قوت مجتمع کر سکے ہمیشہ مفید ہوتا ہے۔ تیسرا قول یہ تھا کہ لڑائی پر جاتے وقت صرف اتنی فوج ساتھ ہونی چاہیے جس کے زیادہ راہ کے لیے کافی سامان رسد مہیا کرنا ممکن ہو۔ شروع میں سیروردہ عبور کرنے تک زمین ایسی تھی جس سے تیمور کا لشکر بخوبی واقف تھا۔ لشکر ایک سرحدی قلعے سے دوسرے سرحدی قلعے تک کوچ کرتا رہا۔ کوہ قراتاغ کا جو سلسلہ حائل ہوا اس میں سے لشکر آہستہ رفتار سے گزرا۔ اب فروری کے مہینے کا آخر تھا، برف و باران کی شدت ہوئی، فوجیں لشکرگاہ میں مقید رہیں۔ یہاں توکتمش کے ایلچی تیمور کے پاس آئے۔ 9 عمدہ گھوڑے اور ایک شنقار یعنی شکرا جس کی آنکھوں کی اندھیریوں پر یاقوت ٹکے تھے پیش کیا۔ تیمور نے شکرے کو ہاتھ پر بٹھا لیا اور ایلچیوں کی گفتگو سننے لگا۔ توکتمش نے امیر سمرقند کے سابقہ احسانات کا اعتراف کیا اور اس غلطی کو بھی تسلیم کیا کہ اس نے اپنے محسن کے خلاف ہتھیار اٹھائے، مگر اب اس کی خواہش تھی کہ تیمور سے مراسم آتشی پیدا کرے۔ لیکن یہ پیغام و سلام محض ایک سیاسی فریب تھا اور اس کے سوا اور کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تیمور نے ایلچیوں کو جواب دیا، جب تمہارا آقا دشمنوں کا ستایا ہوا زخمی پڑا تھا تو سب کو معلوم ہے کہ میں نے اس کی ہر طرح سے مدد کی اور اس کو اپنا فرزند کہا۔ ارس خان جب مقابلے پر آیا تو میں نے توکتمش کی طرفداری کی۔ اس طرفداری میں میرے بہت سے سوار مارے گئے، لیکن جب توکتمش کو قوت اور اقتدار حاصل ہوا تو کل احسان اس نے فراموش کر دیے۔ جس وقت میں تسخیر فارس میں مصروف تھا تو اس نے مجھے دغا دیا اور میرے شہروں کو برباد کیا۔ اس پر بھی قناعت نہ کی اور بعد کو ایک بڑا لشکر میرے ملک پر حملہ کرنے کو بھیج دیا۔ اب جب ہم اس کے مقابلے کو اٹھے ہیں تو سزا سے بچنا چاہتا ہے۔ قسمیں اس نے بہت کھائیں اور توڑی ہیں، لیکن اگر فی الحقیقت امان چاہتا ہے تو علی بیگ کو ہمارے دربار میں روانہ کرے تاکہ ہمارے امراء سے وہ اس بارے میں گفتگو کرے۔